السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اور محترم طلباء کرام، دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، ہمارے مال جان ایمان کی حفاظت فرمائے۔ گزشتہ اسباق میں عام غیر مخصوص البعد کی تعریف، حکم اور مثالیں بیان کی گئی، تو آج کے سبق میں ہم عام کی دوسری قسم عام مخصوص البعد کی تعریف اور اس کا حکم اور اس کی مثال سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہو سکتا ہے سبق کچھ لمبا ہو جائے، لیکن آپ صبر کے ساتھ اور ذوق و شوق سے اس سبق کو سنیے، سمجھیے، اور ہو سکے تو اس کا لنک دیگر طلباء کے ساتھ بھی شیئر کیجیے کہ بھلائی اور خیر خواہی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا یہ حکم الہی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پانے والا عمل ہے۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ عبارت کو دیکھ لیں، عبارت کا ترجمہ سمجھ لیں۔ وَأَمَّا الْعَامُ الَّذِي خُصَّ عَنْهُ الْبَعْضُ فَحُكْمُهُ أَنَّهُ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ فِي الْبَاقِي مَعَ الْاحْتِمَالِ، اور وہ عام جس سے بعض افراد کو خاص کیا گیا ہو، اس کا حکم یہ ہے کہ تخصیص کے احتمال کے ساتھ باقی افراد میں اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ فَإِذَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى تَخْصِيصِ الْبَاقِي يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ أَوِ الْقِيَاسِ إِلَىٰ أَنْ يَبْقِيَ الثَّلَاثُ، وَبَعْدَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ۔ پس جب باقی کی تخصیص پر دلیل قائم ہو تو خبر واحد یا قیاس سے اس کی تخصیص جائز ہوگی، یہاں تک کہ 3 افراد باقی رہیں اور اس کے بعد تخصیص جائز نہ ہوگی، پس اس پر عمل کرنا واجب ہوگا۔ پیارے طلباء کرام، اس سے پہلے عام غیر مخصوص البعد کے حکم کو تفصیلاً مثالوں کے ساتھ بیان کیا گیا، تو اب مصنف اس عبارت سے عام مخصوص البعد جو کہ عام کی دوسری قسم ہے، اس کے حکم کو اور پھر اس کے ساتھ ہی تخصیص کی حد اور مخصوص البعد کی 2 صورتوں کو بیان کریں گے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عام مخصوص البعد میں تخصیص جاری ہوتی ہے تو تخصیص کے وجود کے لیے کون کون سی شرائط ہیں اور اس میں احناف اور شوافع کا کیا موقف ہے، تو اس چیز کو ذرا ذہن نشین فرما لیں کہ تخصیص کے وجود کے لیے کیا کیا شرائط ہیں۔ سب سے پہلے تخصیص کا لغوی معنی سمجھ لیں کہ تخصیص کا لغوی معنی ہے مجموعہ افراد کے حکم سے بعض افراد کے حکم کو الگ کرنا، اس کو کہتے ہیں تخصیص۔ اور تخصیص کی اصطلاحی تعریف میں احناف اور شوافع کے درمیان اختلاف ہے۔ احناف کے نزدیک اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ قصر العام علی بعض مسمیاتہ بکلام مستقل موصول، عام کو کلام مستقل موصول کے ذریعے اس کے بعد افراد پر منحصر کرنے کا نام تخصیص ہے۔ تعریف کی وضاحت یوں کر لیتے ہیں کہ تخصیص میں احناف کے نزدیک 3 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، 3 شرطیں پائی جائیں گی تو تخصیص حاصل ہوگی۔ پہلی شرط عام الفاظ اور کلام ہو، دوسری شرط کلام مستقل ہو یعنی مفید حکم ہو، اور تیسری شرط یہ ہے عام اور مخصص دونوں کا تلفظ ایک ساتھ ہو۔ اور شوافع کے نزدیک تخصیص کی تعریف یہ ہے قصر العام علی بعض المسمیات مطلقاً، عام کو اس کے بعد افراد پر منحصر کرنے کا نام تخصیص ہے۔ تو شوافع کی بیان کردہ تعریف سے معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک کلام مستقل موصول کا ہونا ضروری نہیں، تخصیص کلام کے ذریعے ہو یا غیر کلام کے ذریعے، کلام مستقل ہو یا غیر مستقل، کلام مقترن ہو یا غیر مقترن، ہر حال میں تخصیص ہی کہلائے گی۔
میرے ننھے منع پیارے طلباء اکرام، تخصیص کی تعریف کے بعد مصنف نے تخصیص کا عام مخصوص البعد کا حکم بیان کیا۔ تو یاد رکھیں کہ عام مخصوص البعد کے حکم میں 4 مذہب ہیں۔ تو مصنف نے جمہور علماء کے مذہب کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ عام مخصوص البعد پر باقی افراد میں تخصیص کا احتمال ہو تو عمل کرنا واجب ہے، کیونکہ یہ عام تخصیص کے بعد ظنی ہو جاتا ہے۔ لہذا جب باقی افراد کی تخصیص پر کوئی دلیل مل جائے تو ان افراد کی تخصیص خبر واحد اور قیاس سے جائز ہے، یہاں تک کہ عام کے تحت 3 افراد باقی رہ جائیں، پھر اس کے بعد تخصیص جائز نہیں ہوگی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب عام میں پہلی بار دلیل قطعی یعنی کتاب اللہ، حدیث، اجماع سے تخصیص ہو گئی تو پھر باقی افراد میں تخصیص کا احتمال باقی رہے گا، لہذا وہ ظنی ہو گیا۔ خبر واحد اور قیاس بھی ظنی ہیں اور ظنی کی تخصیص ظنی کے ذریعے جائز ہے۔ عزیز طلباء اکرام، یہاں تک مصنف نے عام مخصوص البعد کی تعریف اور اس کا حکم بیان کیا، جس کی میں نے آپ کو مختصر وضاحت بھی آپ کے گوش گزار کی۔ امید ہے آپ کو اس سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں چاہ رہا تھا کہ ایک ہی ویڈیو میں اس سبق کو مکمل کر دیا جائے، لیکن یہ کافی لمبی ویڈیو بن جائے گی، اس لیے میں نے اب ارادہ کیا ہے کہ اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ اس سے اگلے سبق میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، اس کے لیے الگ سبق جو ہے اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔